السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن لا يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار۔ آج کے درس کے لیے میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اور امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیحین میں روایت کیا ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جو کہ خادم رسول ہیں، جنہوں نے 10 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان۔ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر یہ 3 چیزیں کسی شخص کے اندر جمع ہو جائیں تو وہ ان 3 چیزوں کی وجہ سے ایمان کی حلاوت کو، ایمان کی مٹھاس کو پا لے گا۔ اب ایمان کی مٹھاس کیا ہے؟ پہلے اس چیز کو سمجھ لینا ہے، کیونکہ جو چیز ہمیں مل رہی ہے پہلے اس کو سمجھ لینا ہے، اس کی اہمیت کو جان لینا ضروری، تب وہ 3 چیزیں جن کی وجہ سے یہ چیز ملتی ہے اس کے اوپر فوکس کرنے میں، اس پر توجہ دینے میں ہمارے لیے آسانی ہو۔ حلاوت الایمان، ایمان کی مٹھاس کیا ہے؟ ایمان کی مٹھاس کی تعریف کرتے ہوئے اہل علم نے، جیسا کہ امام نووی رحمہ اللہ نے صحیح مسلم کی شرح میں ذکر کیا کہ اہل علم نے یہ ذکر کیا ہے کہ ایمان کی مٹھاس 3 چیزوں کو کہا جاتا ہے۔ نمبر 1 التلذذ بالطاعات، اطاعت میں لذت حاصل کرنا، عبادت میں مزہ آنا۔ عام طور پر لوگوں کی شکایت ہوتی ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم تلاوت قرآن کرتے ہیں، ہم ذکر و اذکار کرتے ہیں، لیکن مزہ نہیں آتا، وہ بات نہیں آتی، وہ فیل نہیں آتا جو جذبہ آنا چاہیے۔ جیسے ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے لیے آنے کا جو ذہن بنتا ہے، ایک جذبہ بنتا ہے، ایک شوق پیدا ہوتا ہے، وہ شوق پیدا نہیں ہونے پاتا۔ عام طور پر لوگوں کی شکایت ہوتی۔ تو یہ جو حلاوت الایمان ہے، اس کی سب سے پہلی چیز یہی ہے کہ اگر آپ ان 3 چیزوں کو اپنے اندر پیدا کریں گے تو آپ کو حلاوت الایمان نصیب ہوگا، ایمان کی مٹھاس نصیب ہوگی۔ اور ایمان کی مٹھاس کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز التلذذ بالطاعات، اطاعت میں لذت کا حاصل ہونا، عبادت میں مزہ آنا، یہ سب سے پہلی چیز آپ کے اندر پیدا ہوگی۔ دوسری جو چیز پیدا ہوگی وہ یہ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو تمام چیزوں پر ترجیح دینا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم ہے، رسول کا حکم ہے، ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو سائیڈ کر کے دنیا کی بہت ساری چیزوں کو آگے کر دیتے، دنیا کی بہت ساری چیزوں کو ترجیح دیتے۔ اگر آپ کے اندر ایمان کی مٹھاس ہے، ایمان کا لگاؤ ہے، تو آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو دنیا کی ہر بات سے آگے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ کب ہوگا؟ جب حلاوت الایمان آپ کو نصیب ہوگا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ تحمل المشقات فی رضا اللہ ورسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم راضی کرنے کے لیے انسان تکلیفوں کو بھی برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ 3 چیزیں ہیں جن کو حلاوت الایمان کہا جاتا ہے۔ پہلی چیز عبادت میں مزہ آنا، دوسری چیز اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ہر بات پر مقدم رکھنا، اور تیسری چیز کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے، ان کی رضا کے لیے ہر طرح کی تکلیف کو برداشت کر لینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں ہیں، اگر وہ 3 چیزیں کسی شخص کے اندر ہوں تو وہ ایمان کی مٹھاس کو پالے گا۔ آپ نے ایمان کی مٹھاس کو جانا، وہ 3 چیزیں کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسان کے نزدیک دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہو جائیں۔ یہ سب سے پہلی چیز، اللہ رب العالمین سے ایسی محبت ہو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت ہو کہ ویسی محبت آپ اپنے بیٹے سے بھی نہ کرتے ہو، آپ اپنے والدین سے بھی نہ کرتے ہو، آپ اپنے بھائیوں سے بھی نہ کرتے ہو، آپ اپنی دنیا کی خواہشات سے بھی نہ کرتے ہو، ان ساری چیزوں سے بڑھ کر کے آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہو۔ اگر یہ جذبہ آپ کے اندر پیدا ہوا تو ایمان کی لذت آٹومیٹک آپ کے اندر پیدا ہو جائے۔ آپ دیکھیں انسان نماز کیوں چھوڑتا ہے؟ نماز انسان یا تو کام کاج کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے،
یا گھر والوں کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے، یا سستی اور کاہلی کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے، شہوت کی اور خواہش کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے، اگر ان ساری چیزوں سے محبوب اس کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو جائے گا تو وہ نماز کو چھوڑے گا؟ نہیں چھوڑے گا۔ وہ عبادت کو چھوڑے گا؟ نہیں چھوڑے گا، بلکہ ان ساری چیزوں کو قربان کر کے وہ نماز کے لیے حاضر ہوگا۔ اب جب انسان ان ساری چیزوں کو قربان کر کے نماز کے لیے حاضر ہوگا تو نماز میں مزہ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ گارنٹیڈ ہے کہ نماز میں مزہ آئے گا۔ اس لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت ہونی چاہیے، اور ان کی محبت ایسی ہے نا کہ ان کی محبت ہماری جان سے بھی زیادہ ہونی چاہیے۔ عبداللہ بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، بخاری کی ہی روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے چل رہے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محبت آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ویسے ہی محبت کرتے تھے، جوش محبت پیدا ہوا، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کیا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِن كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِن نَفْسِي، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے نزدیک دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہیں سوائے میری جان کے۔ میں اپنی جان سے زیادہ محبت کرتا ہوں، جان کو اگر چھوڑ دیں آپ، میرے نفس کو اگر آپ چھوڑ دیں تو دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب آپ میرے نزدیک ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے عمر، جب تک میں آپ کے نزدیک آپ کی جان سے بھی زیادہ محبوب نہیں ہو جاؤں گا تب تک آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر بات ایسی ہے تو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب پر جواب دیا، الآن یا عمر، اے عمر، اب جا کر کے آپ کا ایمان مکمل ہو۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اللہ رب العالمین کی محبت دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہونی چاہیے، ان تمام چیزوں سے بڑھ کر کے ہونی چاہیے، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ ان سے محبت کرنا چاہیے۔ اگر یہ چیز آپ کے اندر ہے تو آپ کو ایمان کی حلاوت اور ایمان کی مٹھاس ملے گی۔ دوسری جو چیز ہے وہ اللہ وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، کہ انسانوں سے اللہ رب العالمین کے لیے محبت کرے۔ میری آپ سے محبت، آپ کی مجھ سے محبت اللہ رب العالمین کی خاطر ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین کی خاطر محبت کیسے ہوتی؟ آپ نے کسی کو دینداری میں آگے بڑھتے ہوئے دیکھا، کسی کو دیکھا کہ وہ نمازوں کا پابند ہے، کسی کو دیکھا کہ اچھے اخلاق والا ہے، کسی کو دیکھا کہ بہت زیادہ امانت دار ہے، کسی کو دیکھا کہ بہت زیادہ سچا ہے، کسی کو دیکھا کہ بہت زیادہ وعدے کو پورا کرنے والا ہے، کسی کو دیکھا کہ رشتہ داریوں کا خیال رکھنے والا ہے۔ تو ان ساری دینی چیزوں کی وجہ سے اگر آپ کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو یہ اللہ رب العالمین کے لیے محبت ہے۔ ہماری جو محبت ہونی چاہیے ایک دوسرے سے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے، دنیا کی وجہ سے نہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے یہاں کے عام طور پر محبت دنیا کی وجہ سے ہوتی ہے۔ آپ کے جیب میں پیسہ ہے، لوگ آپ کے قریب آئیں گے، آپ خرچ کر رہے ہیں، لوگ آپ سے سلام کریں گے، آپ ان کی مدد کر رہے ہیں، آپ کی جیب سے ان کے لیے پیسہ نکل رہا ہے، تب محبتیں ہوں گی، ورنہ محبتیں ہمارے یہاں نہیں ہوتی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان فرمایا اپنے زمانے کی بات، وَقَدْ صَارَتْ عَامَّةُ مُؤَاخَاةِ النَّاسِ عَلَى أَمْرِ الدُّنْيَا، کہ اب عام طور پر لوگوں کی بھائی چارگی، لوگوں کی محبت دنیاوی معاملات کی وجہ سے ہوتی، دینی معاملات کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ اور دین کی وجہ سے اگر آپ ایک دوسرے سے محبت نہیں کریں گے تو معاشرہ کبھی بھی اچھا نہیں بن سکتا۔ معاشرہ اچھا اسی وقت بنے گا جب آپ کسی انسان سے اللہ کے لیے محبت کریں، اور اگر نفرت بھی کرنی ہے تو اللہ رب العالمین کی وجہ سے کرے۔ وہ نماز نہیں پڑھتا اس لیے مجھے وہ پسند نہیں ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے اس لیے وہ مجھے پسند نہیں، یہ معیار ہونا چاہیے، یہ کرائیٹیریا ہونا چاہیے ہمارے۔ یہ سارے معیارات بدلے ہیں اس لیے ہمارا معاشرہ بھی بدلا ہے۔ بہرحال میں بات زیادہ طویل نہیں کروں گا۔ تو دوسری جو چیز ہے کہ آپ لوگوں سے محبت کریں اللہ رب العالمین کے لیے۔ تیسری اور آخری جو چیز ہے وہ یہ کہ انسان کفر میں پلٹ جانے کو ویسے ہی ناپسند کرے جیسے کہ کوئی شخص اس کو آگ میں ڈالے اس کو وہ ناپسند کرتا ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی شخص اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اس کو آگ میں پھینک دیا جائے، ایک آگ جلائی جائے اور اس میں کسی کو ڈالا جائے۔ کیا کوئی شخص یہ برداشت کرے گا؟ کوئی بھی یہ شخص برداشت نہیں کرے گا۔ تو جس طرح سے ہمیں نفرت ہے کس چیز سے کہ کوئی شخص ہمیں آگ میں ڈالے، اسی طرح سے ہمیں نفرت ہونی چاہیے کہ میں کفر کی طرف پلٹ کر کے جاؤں۔ یہ بات کہاں آ رہی ہے؟ یہ بات پھر اسلام کی طرف آ رہی ہے کہ اسلام سے محبت ہونی چاہیے۔ اسلام سے اتنی محبت ہو، اتنی محبت ہو، اتنی محبت ہو کہ کہیں اسلام چھوٹ نہ جائے، اس چیز کا خوف ہمیشہ رہنا چاہیے۔ ہمیشہ ڈر ہونا چاہیے کہ میرا اسلام ختم تو نہیں ہو گیا، میرا اسلام ٹوٹ تو نہیں گیا، میں دار اسلام سے خارج تو نہیں ہو گیا، میں کافر تو نہیں ہو گیا، میں مشرک تو نہیں ہو گیا۔ ہمیشہ اس بات کا خوف ہونا چاہیے۔ اگر اس بات کا خوف ہے تو واقعی آپ کو اسلام سے محبت ہے۔
لیکن ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں لوگوں کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ وہ دار اسلام کے اندر ہیں یا دار اسلام کے باہر۔ مثال کے طور پر حنابلہ کے نزدیک اور بہت سارے علماء کے نزدیک اگر کوئی شخص نماز چھوڑ دے ایک وقت کی بھی جان بوجھ کر کے تو وہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اب کتنے لوگ ہیں جن کو اسلام سے اس طور پر محبت ہے کہ وہ اسلام کے اندر باقی رہنا چاہتے ہیں؟ عمومی طور پر ہمارے یہاں جیسے ہمارا کہتا ہے نا تھوک کے بھاؤ میں لوگ نمازیں چھوڑ رہے ہیں۔ اب یہ جو لوگ نمازیں چھوڑنے والے ہیں بعض اہل علم کے نزدیک یہ لوگ کافر ہیں۔ اب ان لوگوں کو اس بات کا خوف ہونا چاہیے، ڈر ہونا چاہیے کہ میں اسلام سے باہر ہو جا رہا ہوں، مجھے اسلام میں رہنا ہے، لیکن لوگوں کو اس بات کا خوف ہی نہیں۔ اسی وجہ سے ایمان کی حلاوت بھی نہیں ہے، اسلام کی مٹھاس بھی ہمارے یہاں نہیں ہے۔ کفر کی طرف جانا، مرتد ہو جانا، دین سے پھر جانا، یہ ہمارے نزدیک سخت ناپسندیدہ چیز ہونی چاہیے، اور یہی ہماری اسلام سے محبت کی دلیل ہے۔ اہل علم نے ذکر کیا کسی بھی چیز سے اگر آپ محبت کرتے ہیں اس کی تین چیزیں، اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اس میں سے ایک چیز یہی ذکر کیا کہ وہ چیز آپ سے مس نہ ہو جائے، وہ چیز آپ سے چھوٹ نہ جائے، ہمیشہ اس بات کا ڈر ہونا چاہیے، تبھی آپ اس سے محبت کرتے ہیں۔ ہم لوگ پیسے سے محبت کرتے ہیں، ہماری پیسے سے محبت یقینی ہے۔ اب کیسے؟ ہم چاہتے ہیں کہ پیسہ ہمارے جیب سے نکلے ہی نہ، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا پیسہ خرچ ہی نہ ہو، یہ ہماری پیسے سے محبت ہے۔ اسی طرح سے اسلام سے محبت ہونی چاہیے کہ یہ اسلام ہمارے ذہن و دماغ سے جانا نہیں چاہیے، ہمارے دماغ سے نکلنا نہیں چاہیے، ہم دار اسلام سے خارج نہیں ہونے چاہیے۔ اگر اس بات کا ڈر ہے تو واقعی وہ انسان کیا ہے؟ سچا اور پکا مسلمان ہے۔ تو یہ تین چیزیں ہیں خلاصہ کے طور پر کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ دوسری چیز کیا ہے کہ ہم کسی سے بھی محبت کریں، کسی سے بھی تعلق رکھیں، کسی سے بھی رشتہ رکھیں، اللہ رب العالمین کی وجہ سے رکھیں۔ تیسری جو چیز ہے وہ یہ کہ ہم اسلام چھوڑ کر کے کفر کی طرف پلٹ جائیں، مرتد ہو جائیں، یہ چیز ہمیں سخت ناپسندیدہ ہونی چاہیے۔ اگر یہ تین چیزیں کسی کے اندر ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت دی ہے کہ اس کو ایمان کی حلاوت ملے گی، اس کو ایمان کی مٹھاس نصیب ہوگی، عبادات میں مزہ آئے گا، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرنے کے لیے، ہر طرح کی تکلیفوں کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین تو ہم سب کو اپنے ایمان کو سچا اور پکا کرنے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین تو ہمیں ایمان کی مٹھاس کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔